ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور قطر کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے پاکستان اور افغانستان سے صبر و تحمل سے کام لینے اور اختلافات کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے پر تاکید کی۔ روس نے بھی اسلام آباد اور کابل سے اپیل کی ہے کہ موجودہ اختلافات کو سفارتکاری کے ذریعے پرامن طور پر حل کریں۔ روس کی قومی سیکورٹی کونسل نے ایک بیان جاری کر کے پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی کو برطانیہ کی سامراجی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ماسکو پاک افغان کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی اور کہا کہ پاک افغان فوجی تصادم سے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ دریں اثنا پاکستان اور افغانستان کی جانب سے ایک دوسرے کی چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنے اور فوجی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پریس بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ افغانستان کے 115 ٹینک، 72 بند گاڑیاں تباہ اور APCs کی جا چکی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ آپریشن میں افغانستان کی طالبان حکومت کے 274 اہلکار ہلاک اور 400 سے زائد زخمی کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کی 74 سے زائد فوجی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی گئیں اور 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی حکومت نے جوابی کارروائی میں 55 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی اور گرفتار کرنے، پاکستان کی 19 فوجی چوکیوں پر قبضہ کرنے اور مختلف سیکٹروں پر برتری حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض رپورٹوں میں افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کے مارے جانے کی خبریں بھی دی گئی ہیں، جس کی طالبان حکام نے تردید کی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ہندوستان کی عام آدمی پارٹی کے بانی سربراہ اروند کیجریوال نے عدالت سے بری ہونے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر سازش کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے شراب پالیسی کیس میں اپنے حق میں عدالتی فیصلہ آنے کے بعد کہا کہ یہ مقدمہ فرضی تھا جو انہیں بدنام کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت نے ان کے خلاف آزاد ہندوستان کی سب سے بڑی سازش تیار کی، جس کا اصل مقصد عام آدمی پارٹی کو ختم کر دینا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر اس سازش کا الزام لگایا اور کہا کہ ان کی شبیہ خراب کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی۔ مسٹر کیجریوال نے کہا کہ ان کی پارٹی کے 5 سرکردہ رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا اور ایک برسر اقتدار وزیر اعلیٰ یعنی انہیں ان کے گھر سے گرفتار کر کے جیل میں بند کیا گیا، جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ آج دہلی کی ایک عدالت نے شراب پالیسی کیس میں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ صرف الزامات عائد کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ہی الزامات ثابت کرنے کے لیے مضبوط ثبوت و شواہد بھی پیش کرنا ضروری ہے۔ امریکہ کو ڈو مور پالیسی سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بات ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں کہی۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں علاقے کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس گفتگو میں دونوں وزرائے خارجہ نے جنیوا میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے تازہ ترین دور کی تفصیلات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری سے کام لینے کی ایران کی پالیسی پر زور دیا اور کہا کہ اس راہ میں کامیابی کے لیے فریق مقابل کی سنجیدگی، حقیقت پسندی اور ہر قسم کے غلط اندازے نیز ڈو مور کی پالیسی سے پرہیز ضروری ہے۔ یاد رہے کہ عمان کے ثالثی میں اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ ایٹمی مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو جنیوا میں انجام پایا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی اور صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔
اسلامی تعاون تنظیم کی مجلس عاملہ کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات امت مسلمہ کے لیے شدید تشویش کا باعث ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے غیر قانونی آباد کاری قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب اسلامی ممالک نے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ غزہ میں جاری جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے غیر قانونی آباد کاری قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے میں بڑی تعداد میں چیک پوسٹیں قائم کر کے مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ الجزیرہ کی آج کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے بیت المقدس جانے والی مغربی کنارے کی چیک پوسٹوں پر بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں اور افسروں کی تعیناتی کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے مسجد الاقصی جانے والے فلسطینیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق ہزاروں فلسطینی شمالی بیت المقدس میں قلندیہ اور جنوبی بیت المقدس میں قبا راحیل سے نماز جمعہ میں شرکت کے لیے داخل ہوئے، تاہم صہیونی افواج نے اس سال سخت پابندی عائد کرتے ہوئے خصوصی اجازت نامے والے صرف 10,000 فلسطینیوں کو داخلے کی اجازت دی۔ داخلے کے لیے عمر کی قید بھی رکھی گئی تھی اور صرف 55 سال سے زائد عمر کے مردوں اور 50 سال سے زائد عمر کی خواتین کو داخلے کی اجازت تھی۔ مسجد الاقصی میں لاکھوں نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن غاصب صہیونی حکومت رکاوٹیں کھڑی کر کے نمازیوں کو مسجد میں جانے سے روکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری سرحدی جھڑپوں کے معاملے میں وہ مداخلت کرنے پر غور کر سکتے ہیں، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے تحسین کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی قیادت کی بھی تعریف کی۔ امریکی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور ایلیزن ہوکر نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے فون پر رابطہ کیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں ایلیسن ہوکر نے کہا کہ امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس کے موقع پر صومالیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور علی محمد عمر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا اور صومالی لینڈ کو اسرائیل کی جانب سے علیحدہ ریاست کے طور پر غیر قانونی تسلیم کرنے کی مذمت کی۔ دونوں وزراء نے کہا کہ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان تعلقات کی جڑیں دیرینہ تاریخی اور مذہبی وابستگیوں پر استوار ہیں۔ انہوں نے تجارت، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کی سطح پر رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدل عبداللاتی سے فون پر بات چیت کی، جس میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال سمیت حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کا رد عمل نپاتلا اور فیصلہ کن ہے۔ ہماری مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب آپریشن کر رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر خلیل الرحمان کو بنگلہ دیش میں اقتدار کی کامیاب منتقلی پر مبارکباد دی۔ پاکستان نے جرمنی کی سفیر
اینا لیپل نے اسلام آباد میں وزیر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کے دائرہ کار کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں مشترکہ تحقیقی پروگراموں کی ترقی، طلباء اور اساتذہ کے وفود کے تبادلوں، ڈیٹا شیئرنگ اور ادارہ جاتی تعاون کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان کے موسمیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں جرمنی کی مسلسل شراکت اور حمایت کو سراہا۔ جرمن سفیر نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو آگے بڑھانے اور صوبوں کے ساتھ مؤثر ہم آہنگی کے لیے وزارت کی کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان، پولینڈ، اسٹونیا، لٹویا، فن لینڈ اور لتھوانیا نے غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ شکنی اور قانونی امیگریشن کے ذرائع کو فروغ دینے کے لیے ایک مربوط لائحہ عمل بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سمجھوتا وارسا میں غیر قانونی امیگریشن پر 6 ممالک کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں طے پایا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی۔ تمام شریک ممالک نے پاکستان کے لیے سرکاری سطح پر روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے غیر قانونی امیگریشن کے انسداد کے لیے مشترکہ اقدامات اور بہتر تعاون پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کے خلاف ایک جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے یورپ کی جانب غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ کرکٹ۔ آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج پالیکیلے میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے رات کولمبو میں سپر 8 مرحلے کے کھیلے گئے ایک اور میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان میں مطلع ابرآلود رہنے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 12 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 22، کوئٹہ 8، گلگت 7، مری 5 اور مظفر آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارامولہ اور لیہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 13، لیہ -5 اور پلوامہ اور بارامولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔